ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے، اس بات کا ثبوت ہمیں احادیث کے ذخیرے سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1 والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ نمبر 2 ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ آگے فرمایا قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین حضرات جو قرآن کریم کے میننگز بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ کہا ہے قسم ہے 10 راتوں کی ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اور مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان 10 سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قسم ہے راتوں کی، مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مراد ہیں ذی الحجہ کے دن۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو رات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جمعے کا دن ہے، جو رات گئی ہے، گزری ہے ابھی، اس کو جمعہ رات کہا جاتا ہے، اس کو جمعہ رات کی رات نہیں کہا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے رات آئی ہے، بعد میں اس کا دن یعنی یہ جمعہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جیسے ہی رات داخل ہوتی ہے، دن ختم ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت آتا ہے، تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ حالانکہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے تاریخ جو بدلتی ہے وہ رات کے 12 بجے بدلتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے۔ اب عرب کے یہاں یہ بولا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ رات کو بول کر دن مراد لیتے ہیں، رات کو بول کر رات بھی مراد لیتے ہیں، اور رات کو بول کر دن اور رات دونوں مراد لیتے ہیں، یعنی رات اور دن کا مجموعہ جس کو ہم دن کہہ دیتے ہیں، وہ رات بول کر مراد لیتے ہیں۔ یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر اختیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین حضرات کہتے ہیں، قرآن کا مطلب بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے درمیان یہ طریقہ رائج ہے کہ جب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، وہ عزت والی ہوتی ہے، اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے جا کر چپل کی قسم کھا لی ہے، یا کسی نے جوتے کی قسم کھا لی ہے، یا کسی نے کرسی کی قسم کھا لی ہے، یا کسی نے اپنے کپڑوں کی قسم کھا لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز کی کھائی جاتی ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت اور وقعت ہوتی ہے، اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنی معزز چیز ہوگی اور کتنی برکت والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے جو آنے والا مہینہ ہے، ابھی 2 دن میں شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ برکت والے ہیں اور بہت زیادہ اہم ہیں۔